السلام علیکم، میں ہوں عطاء الرحمن۔ آپ میرا دیکھ رہے ہیں آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں پھر پاکوں میں کھیلا، وہاں پہ غفار خان صاحب تھے، اور جو ہیڈ اس وقت کرتے تھے کرکٹ کو، وہ جوید برکی صاحب تھے۔ تو وہاں پہ پھر کافی گائیڈنس ملی مجھے۔ غفار صاحب نے بھی، میاں فیاض، حاجی شاہد احمد اور شاہ محبوب، اور بھی یاد جلانی، جتنے کریکٹر تھے مجھے بڑا گائیڈ کرتے تھے۔ عاقب بھائی بھی تھے ساتھ۔ تو پھر میں ملتان میں ایک ٹورنامنٹ تھا، تو وہاں پہ پاکستان کے سارے ڈپارٹمنٹ فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، تو سارے ڈپارٹمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ صادق محمد صاحب کراتے تھے وہ ٹورنامنٹ۔ تو وہاں میں میچ کھیلا، تو اس میچ میں مجھ سے اچھی بولنگ نہیں ہوئی، اور میں نے کوئی 2 اوور میں کوئی 25-26 رن دے دیے۔ تو غفار صاحب نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو آپ چلے جاؤ واپس لاہور۔ تو میں بڑا اپسیٹ ہوا، تو میں واپس آ گیا۔ تو میں نے لیکن اپنے آپ سے میں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ میں اچھا بولر ہوں۔ تو بعض دفعہ آپ کو میں چیز بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ کرٹیسزم بھی آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو نیگیٹو وے میں لینا ہے کہ پازیٹیو وے میں۔ نیگیٹو وے میں لیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اگر آپ سے سوچ لیا نا میں کچھ نہیں کر سکتا، لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو آپ پازیٹیو وے میں لے لیں کہ انہوں نے مجھے کریٹیسائز کیا ہے، اب میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ چیلنج مجھے ہمیشہ سے شروع مجھ میں تھا کہ میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو پھر میں نے، کیونکہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، تنگی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ جو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو بعض جو رکاوٹ ہوتی ہیں یہ آپ کو بہت اونچا لے جاتی ہیں، کریٹیسزم آپ کو بہت اونچا لے جاتا ہے، تاکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے فاسٹ بولنگ میں بھی، کہ سب کھیل رہے ہوتے ہیں، کئی آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، کئی برا سمجھتے ہیں، اور اس میں پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں۔ تو پھر میں آ گیا وہاں سے لاہور۔ تو پھر میں نے جو مجھ میں خامیاں تھیں، جو میں، کیونکہ اس میں مجھے تھوڑی سی انجری بھی تھی، جس کی وجہ سے سائڈ سٹرین تھا مجھے، تو میں وہ بولنگ نہیں کر سکتا جو کرنی چاہیے تھی۔ پھر میں اپنے آپ کو فٹ کیا، تو اسی دوران کوئی 20-25 دن بعد ایک کیمپ لگا لاہور میں، پاکستان اے ٹیم کا، تو وہاں بھی مجھے بلایا گیا۔ تو وہاں پہ مدثر نظر صاحب آئے، وہ کوچ تھے ہمارے۔ تو انہوں نے پھر مجھے دیکھا، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ بھی کیا، اور پھر عمران بھائی کو میرے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بتایا، اور کیونکہ وہ عمران بھائی کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، اور جو بھی بات کرکٹ کی ہوتی تھی تو عمران بھائی مدثر بھائی سے ہی پوچھتے تھے۔ تو میں پھر ادھر کیمپ میں جاتا رہا۔ تو پھر کیمپ ختم ہو گیا، تو وہ عراق کی جنگ لگ گئی تھی، تو وہ اس وجہ سے پھر کرکٹ جو انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ تو وہ اس طرح وہ سیریز ختم ہو گئی۔ تو پھر عمران بھائی بھی انگلینڈ آ گئے۔ تو پھر جب سپٹمبر میں اے ٹیم میں جانا تھا سری لنکا، تو مجھے یاد ہے کہ میرا ٹیم میں نام نہیں تھا۔ تو میں بڑا اپسیٹ ہوا کہ بعد میں پتہ چلا کہ غفار صاحب نے آپ کی رپورٹ، جو آپ کے بارے میں اچھے ریمارکس نہیں دیے برکی صاحب کو۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اب مجھے موقع ملے صحیح، میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ جہاں جس کا رزق ہے وہاں سے اسے جا کے کھانا ہے۔ تو میرا کیمپ میں نام نہیں تھا، تو کیمپ بھی ہو گیا، اب ٹیم اناؤنس ہونی تھی۔ تو وہ ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے جانی تھی،
वर्ल्ड कप की तैयारी में वो टीम भेज रहे थे 91 में। तो इमरान भाई के पास वो टीम गई तो उन्होंने कहा कि जी इसमें अता का नाम नहीं है। तो तो बारिकी साहब ने कहा उसने परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने तो उसको देखा हुआ है, उसमें दूसरे फास्ट बॉलर ने कहा ये भी फास्ट बॉलर, इसको भी भेजे आप साथ। तो मैं गया, फिर टीम में आ गया। तो हैरानगी भी थी कि वो अल्लाह जन्नत नसीब करे आशिक हुसैन कुरैशी साहब को। तो उन्होंने भी बाद में मुझे बताया कि इमरान भाई ने आपका नाम इस तरह डाला था टीम में। तो मैं फिर वहाँ गया तो वहाँ फिर जो मैनेजर थे वो फार भाई भी थे। तो मैंने फिर वो चैलेंज मुझे याद था कि मैं इनको करके दिखाना है। तो वहाँ पे जो मैंने बॉलिंग की है तो फिर गफ़ार साहब ही ने एंड ऑफ द टूर रिपोर्ट दी कि हमें इस टूर से सिर्फ एक ही बॉलर मिला है, वो अताउर रहमान है। तो जब मेरी वो रिपोर्ट बोर्ड में गई है तो फिर मैं पाकिस्तान कैंप में फिर आ गया। तो वहाँ पे फिर जो मुझे ट्रेनिंग कराई है इमरान भाई ने, मेरा रन अप भी उन्होंने ठीक कराया, क्योंकि मैं बाद में रुक जाता था, क्रीज को अप्रोच कर रहा होता था तो बीच में रुक जाता था, तो फिर भागना शुरू हो जाता था। तो वो काफ़ी आपकी पेस को भी बॉलिंग को भी डिस्टर्ब करती है, उससे पेस भी नहीं आती हो, क्योंकि आप वो जो फ्लो होता है रन अप का, जिससे स्पीड आपकी जनरेट होती है, तो उसमें फिर वो जब खलल होता है तो आपका मेंटली लेवल भी डिस्टर्ब होता है कि आप वो उस स्पीड से बॉल नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने वो सारा मुझे ठीक कराया, कोई 15-20 दिन वो लगाए मुझ पे, फिर खुद विकेट पे खड़े हो जाते थे। तो और सारा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैं उस पे प्रैक्टिस करता रहा फिर एक दिन अबूर भी आ गया, क्योंकि इमरान भाई ने मुझे शुरू से ये बताया था कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी। मैं तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब आप तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं आनी। फिर नेट में प्रैक्टिस करो, फिर इसको मैच में ट्राई करो। जब मैच में ट्राई करोगे तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा कि आपकी प्रैक्टिस का अच्छी आपने प्रैक्टिस अच्छी की है कि नहीं की। फिर उसका जब रिज़ल्ट आपको मिलता है तो फिर आप ठीक होते हो। तो मैंने फिर मैचेस भी खेलता रहा। फिर पाकिस्तान टीम चली गई शारजाह, इमरान भाई इंग्लैंड चले गए कैंप के बाद। तो उसके कोई 15 के दिन बाद टूर्नामेंट था शारजाह में। तो मैं बड़ा उम्मीद से था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि उस वक्त विल्स कप में सबसे ज़्यादा वसीम हैदर भाई थे, तो उन्होंने परफॉर्म किया था। तो वो फिर उनको ले गए जो बरकी साहब। तो इमरान भाई ने मुझे जब वापस आए हैं तो इमरान भाई ने कहा कि मैंने तो कहा था बरकी साहब को तुम्हें टीम में रखें, तो उन्होंने उसको भेज दिया था। तो चलो अब मैं आ गया हूँ वापस, तो अब तुम तैयारी करो, इंशाल्लाह तुम्हें मैंने वर्ल्ड कप में लेकर जाना है। तो उस कैंप लग गया। फिर मैंने बड़ी वहाँ पे उन्होंने मुझे सारा बताया। फिर जब कैंप ख़त्म हुआ तो मैंने इमरान भाई से पूछा कि अब स्कीपर मैंने क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुमने क्या करना, तुम्हारा कल टीम में नाम आ जाएगा। तो वेस्ट इंडीज़ 3 वनडे के लिए आई थी वर्ल्ड कप से पहले। तो मैं फिर उसमें सेलेक्ट हो गया। तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी कराची में। तो इमरान भाई ने अपने जो ऑफिशियल डिनर होता है दोनों टीमों का, तो उस डिनर में भी इमरान भाई ने कहा कि मैंने एक ऐसा फास्ट बॉलर तैयार किया इनके लिए। तो मेरा नाम लेकर सबको बताया कि बड़ा टैलेंटेड बॉलर है। और मैंने जो कहते थे कि मैंने उस वक्त जो अल्फाज उन्होंने किया कि मैंने ज़िंदगी में 2 फास्ट बॉलर देखे हैं जिनका गेंद सीम होता है। एक माइक हेनरिक थे इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर, और एक अताउर रहमान है। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने बड़े प्लेयर मेरे बारे में कह रहे हैं। तो फिर मैं
ورلڈ کپ کا کیمپ لگ گیا. وہاں پہ پھر مجھے کیمپ کے دوران ہی میرے گروئن انجری ہو گئی. تو میرا پاسپورٹ بھی ویزا کے لیے گیا ہوا تھا, جو بھی ٹیم کو ملنا تھا جو چیزیں وہ بھی مجھے مل گئی ہوئی تھیں, کیونکہ 3-4 دن پہلے میرے انجری ہوئی تھی. تو ویزا بھی لگ گیا سارا کچھ, تو انجری ہو گئی مجھے. تو میں کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے گروئن انجری ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں تھا میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ. تو میں پھر کیمپ میں نے عمران بھائی کو بتایا کہ مجھے یہاں پین ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ریسٹ کرو. تو پھر جب ہفتے بعد جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو عمران بھائی نے کوشش بہت کی ہے کہ میں یہ آسٹریلیا, کیونکہ 1 مہینے کا وہاں پہ ورلڈ کپ سے پہلے کا ٹائم تھا. تو عمران بھائی نے جو ہے برکی صاحب سے کہا کہ اس کو نا میں ٹیم کے ساتھ لے جاتا ہوں, تو وہاں جا کے یہ ریکور کر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے اور یہ کھیلا بھی کچھ نہیں ہوا, تو میں ایسا رسک نہیں لے سکتا. تو پھر انہوں نے مجھے ڈراپ کر دیا. تو میں بڑا اپسیٹ ہوا. تو عمران بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بڑی تمہاری کوشش کی ہے, لیکن تم ابھی ینگ ہو, تو تم نا ورلڈ کپ کے بعد تمہیں میں انگلینڈ لے کر جاؤں گا, تم اس کی تیاری کرو, تمہارے پاس ٹائم بھی ہے تاکہ انجری بھی آپ کی کور ہو جائے گی. تو پھر کچھ 2-3 کے ویک بعد میں پھر پاکوں سے میچ کھیلا, اور وہاں پہ میں نے لاہور میں پاکستان یونیورسٹی کے خلاف 9 آؤٹ کیے 1 اننگز میں 81 رنز دے کر. تو پھر پتہ چل گیا کہ جی عطا فٹ ہو گیا. لیکن اسی دوران پھر وسیم حیدر بھائی کو بھیج دیا تھا برکی صاحب نے, اقبال سکندر کو. تو پھر جب وہ واپس آئے ہیں عمران بھائی ورلڈ کپ جیت کے, تو پھر میں مبارکباد دینے کے لیے گھر گیا ان کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فٹ ہو؟ میں نے کہا جی میں فٹ ہوں. تو کہتے کہ میں اگر انگلینڈ گیا تو تمہیں لے کر جاؤں گا. تو پھر میں کہا ٹھیک ہے جی, میں ٹریننگ کرتا رہا. جب ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو میرا ٹیم میں نام نہیں تھا, کیونکہ ورلڈ کپ میں کچھ پلیئروں نے عمران بھائی کے خلاف پیسوں کی وجہ سے ہو گئے تھے, کیونکہ جو پرائز منی تھی یا جو پیسے لوگ دیتے تھے ٹیم کو, تو عمران بھائی کہتے یہ ہاسپٹل کو جائے گا. تو اس وجہ سے کافی ناراضگی بھی ہوئی ٹیم میں. تو پھر کئی پلیئر عمران بھائی کے ساتھ عمران بھائی کا ساتھ بھی چھوڑ گئے, اور پھر عمران بھائی اکیلے ہی پیسے اکٹھے کرتے رہے. تو پھر عمران بھائی نے سوچا کہ اس ٹیم سے بہتر ہے کہ میں اب ریٹائرمنٹ دے دوں. تو انہوں نے پھر اپنا ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی. تو جب ٹیم انگلینڈ آ گئی تو عمران بھائی کو پتہ چلا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تم انگلینڈ جاؤ گے. تو انہوں نے بورڈ سے بات کی, پھر بورڈ نے اپنے خرچے پہ مجھے انگلینڈ بھیجا. کوئی وسیم بھائی انفٹ ہو گئے تھے پہلے میچ کے لیے, ٹیسٹ میچ کے لیے. تو انہوں نے پھر کچھ 5 دن پہلے میں ادھر پہنچا. ادھر سائڈ گیم تھا لیسٹر میں, تو وہاں پہ میں 3 ڈے میچ کھیلا. تو اس کے بعد پھر ایجباسٹن میں ٹیسٹ میچ تھا, تو وہاں پہ میرا 1992 میں ڈیبیو ہوا. تو پھر میں جب پہلا میچ کھیل رہا تھا میں کافی گھبرا بھی گیا تھا, کیونکہ میں اتنے کراؤڈ میں تو کھیلا ہی نہیں تھا. کیونکہ پھر جو مجھے عمران بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تم نے سوچنا یہ ہے کہ میں کلب کا میچ ہی کھیل رہا ہوں. اس سے 1 رات پہلے میں نے عمران بھائی سے بات کی کہ اسکیپر کل مجھے کھلا رہے ہیں, تو میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں گا. تو انہوں نے پھر یہ مجھے بات بتائی کہ سمجھو کہ تم ایک کلب کا میچ کھیل رہے ہو, اگر تم نے سوچ لیا کہ تم ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہو, کیمرے ہیں, کراؤڈ ہے, تو پھر تم بالکل ہی جا پڑو گے. تو تم نے دلیری کے ساتھ کھیلنا ہے, بالنگ کرنی ہے,
تو میں پھر اپنے آپ کو اس سے موٹیویٹ کیا، اپنے آپ کو تیار کیا. تو پھر میں جب پہلا بال کیا تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلا کہ میں نے بال کیا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ میں ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوں. تو اس کے بعد عاقب بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا کہا کہ نہیں اس طرح آرام سے کچھ نہیں، مجھے پتا کہ تم تھوڑا سا نروس ہو. تو پھر میں نے اپنے آپ کو پھر میں ردم میں آیا. تو کیونکہ جویل بھائی کے ساتھ میری اتنی نہیں تھی، کیونکہ میں گھبراتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ سینئر پلیئر تھے اور کپتان بھی تھے. تو پھر جویل بھائی نے مجھے بول دیا تو پھر مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا حوصلہ بھی دیتے رہے. جب میں نے پھر ایلیکس اسٹوارٹ کو آؤٹ کیا 190 پہ، تو اور ساتھ ہی اگلی گیند پہ مارک رام پرکاش کو، اور پھر اس سے اگلے اوور میں نے ایلن لیم کو آؤٹ کیا، تو جویل بھائی بڑے خوش ہوئے. تو کہتے بیٹا ویری گڈ، کیونکہ بڑی بیٹنگ وکٹ تھی. تو پھر انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ہمارے بٹ صاحب ہوتے تھے عمران ریسٹورنٹ والے برمنگھم میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیت کے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پاکستان کا بڑا نام تھا اس وقت کہ سب پاکستان پلیئر کی عزت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو 5 آؤٹ کرے گا تو اس کو 500 پاؤنڈ ملے گا. تو میں نے 3 آؤٹ کیے تھے. تو جویل بھائی نے سب سے پہلے کہا بٹ صاحب اس بچے نے تو 3 آؤٹ کیے لیکن کرنے سے 5 ہی تھے، تو اس کو 500 پاؤنڈ آپ دے دیں. تو بٹ صاحب نے اسی ٹائم مجھے 500 پاؤنڈ دیا. اور جویل بھائی جویل بھائی نے کہا کہ جی اپنے والدین کو بھیج دو. تو پھر میں نے سب سے پہلے وہ 500 پاؤنڈ میں نے اپنی امی کو بھیجے. تو اس طرح میرا کرکٹ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوا. اور آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس اور ویڈیو ملتی رہیں. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو.